السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جس قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور ان صحابی کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ یہ قبر مبارک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ آپ ایک انتہائی زاہد و عابد اور تقوی میں انتہائی عالی مرتبت صحابی تھے، اور آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھی آپ بھی وہاں وہاں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے آرام بھی فرماتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ ان درختوں کو جا کے پانی دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں انہوں نے نماز پڑھی تو آپ بھی خاص اہتمام سے ذوالحلیفہ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا طرہ امتیاز یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان اول صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی۔ وہ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور وہ خود خیمے میں تھے، اور انہوں نے کسی سواری کا انتظام کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو باہر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بیعت رضوان ہو رہی ہے اور سب لوگ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرما رہے ہیں، تو آپ نے بھی جا کے اولین صحابہ میں شامل ہو کے بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ کر لی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا اور ان سے بھی کہا کہ آپ بھی آ کے بیعت کریں۔ آپ تقریباً 11 سال کی عمر تھی جس وقت ہجرت کر کے آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ روانہ ہو گئے، اور یہاں پر بھی اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آپ حضرت عمر بن خطاب مطلب اپنے والد صاحب سے پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے تقریباً 2060 یا اس سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہیں، لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا آپ رضی اللہ عنہ کو حدیثوں کو بیان کرنے اور آپ سے کتنا علم جو ہے وہ آج تک دنیا تک لوگوں تک پہنچا ہے۔ انہی میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ امام مالک کی جو پوری فقہ ہے وہ آپ ہی کے اقوال پر منحصر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال پر امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ان کا پورا فقہ منحصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور شدت کے ساتھ محبت کرتے تھے، لیکن اور تقریباً ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حج کرنے والے صحابی بھی یہی ہیں، بہت انہوں نے حج کیے ہیں۔ یہاں کے تھوڑا سا میں اس علاقے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علاقہ جہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، یہ تقریباً میرے ہاتھ کے اشارے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے مسجد عائشہ ہے جہاں پہ لوگ جا کے اپنا احرام باندھتے ہیں، وہ تقریباً 2.5 کلومیٹر ہے، اور میرے ہاتھ کے اس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حرم سے تقریباً کوئی 7.5 سے 8 کلومیٹر یہاں سے بنتے ہیں اس علاقے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو ان کا جو زہد ہے، ان کی جو نیکی ہے اور ان کا جو فضل ہے آج امت مسلمہ پہ، وہ اس طریقے سے ہے کہ آج ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور وہ تمام علم ہم کو اسلامی علم ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو مل سکا ہے۔ ایک اور میں ایک چیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی چھوٹی عمر سے ہی جہاد کے بے تحاشا شوقین تھے، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے جنگ احد اور جنگ بدر میں وہ باوجود بہت زیادہ ضد کرنے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد میں شامل نہیں ہونے دیا، کیونکہ 15 سال سے عمر کے نیچے کے جو بچے تھے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا کہ وہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے بڑے مغموم تھے اور بہت اشکبار ہوئے، لیکن جنگ احزاب میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے جہاد اور بہت سارے جنگوں میں شامل ہوتے رہے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جنگ صفین میں، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی، اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے
اور کہ وہ کسی فریق کا حصہ نہ بنے، وہ کسی بھی فریق کا حصہ نہیں بنے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مسلمانوں کی اس جنگ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دور رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جس وقت مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے حج کے لیے، تو اس وقت حجاج بن یوسف اپنے ممبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اول فول بک رہا تھا، اور ان کو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے قرآن میں کچھ تحریف کی ہے۔ جو یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بے تحاشا ناراض اور غضبناک ہوئے، اور اٹھ کر سب کے سامنے حجاج بن یوسف کو ڈانٹ دیا۔ لیکن ان کے رعب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے رعب اور ان کی جو ایک عزت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں، اس کی وجہ سے وہ اس وقت تو ان کو کچھ نہ کر سکا، مگر اس نے اپنے دل میں وہ کینہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اس نے رکھا، اور پھر اس نے بعد میں ایک شامی کو شام سے بلا کر حج کے موقع پر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے تو اس وقت ان کے پیر پہ زہر آلود نیزہ اس شامی سے اس نے لگوایا، جس کی تاب نہ لا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر شہید ہو گئے۔ اور یہ یقیناً ایک بہت ہی دکھ کا مقام تھا پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ایک اتنے جلیل القدر صحابی جو کہ اس زمانے میں ایک مفتی کا درجہ رکھتے تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے فتوے لینے کے لیے اور مسائل کا حل پوچھنے کے لیے، اور کچھ روایتوں میں یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کچھ مسائل کا حل پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے عالی مرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم آپ کو اب تھوڑا سا نظارہ کرواتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کا۔ آئیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ قبر مبارک ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4 پتھروں کے بیچ میں۔ اچھا، اس علاقے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ علاقہ شہداء کا علاقہ کہلاتا ہے، اور اس کو شہداء اس لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، بلکہ یہاں پہ ایک عباسی خلیفہ نے، یہ پیچھے کا یہ علاقہ ہے، ایک عباسی خلیفہ نے اپنی بیعت کروانے کے لیے چند مسلمان گروہوں کو بلایا جنہوں نے اس کے ہاں پہ بیعت نہیں کی اور اس کی خلافت کو نہیں مانا، جس پر یہاں پہ ایک مارکہ چھڑا تھا، اور اس مارکے میں وہ تمام مسلمانوں کو اس عباسی خلیفہ نے شہید کیا، اور شہید کرنے کی وجہ سے اس علاقے کا نام شہداء رکھا گیا، جہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ قبر ہے۔ جہاں ہم نے آپ لوگوں کو اپنی تاریخ پر بنی بہت ساری ویڈیوز اب تک آپ سے شیئر کی ہیں، وہاں پر ایک تھوڑا سا سلسلہ یہ بھی شروع کیا ہے جہاں پہ ہم جو مقامات مقدسہ ہیں ہم وہاں کی بھی آپ کو زیارت کراتے رہیں گے۔ آج ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت آپ کو کرائی ہے، اور مزید انشاءاللہ ہم اب اگلے ویڈیوز میں بھی آپ کو مختلف مقامات مقدسہ کی زیارت کراتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔